إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف و صلی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہو اور انگت بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس کا وہ مستحق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محاسبہ نفس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اور نفس کی قسموں کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور ہم نے سنا آخر میں یہ بات بھی آئی کہ نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، نفس کی پاکی اس کا تزکیہ کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے اس بارے میں رہنمائی کی گئی تھی، انہی میں سے نفس کا تزکیہ کرنے میں جو چیز معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم پر تدبر کرنا، غور کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں میں جو کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں تو اس کے ذریعے سے
نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس سے جو برے خیالات ہیں، جو وساوس ہیں، وہ رفع ہوتے ہیں اور انسان نیک اعمال کی جانب بڑھتا ہے، نیک اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھتے تھے اور ہم آج ہمارا تعلق قرآن کریم سے کیسا ہے۔ نفس کے تزکیے کے لیے، اس کی پاکی، اس کی صفائی کے لیے صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، 10 آیتیں پڑھتے تھے، اسے سمجھتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کے بعد وہ اگلا سبق لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح سے تھا، اور جب یہ چیز ان کی زندگی میں آئی تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سچ کر دکھایا۔ ان اللہ یدعو بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کلام کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے، عزت دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ذلت بھی دیتا ہے۔ پستی میں لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی دعوت کو عام کریں گے تو اللہ رب العالمین عزت دے گا، بلندی عطا کرے گا، اور اسے ہم چھوڑ دیں گے پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، تو انسان ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں ہماری ہدایت کے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری رہنمائی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسے ہم پڑھیں، اس کے مطابق ہم عمل کریں تو اس دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ اس قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں اس قرآن کریم میں آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے آئیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ نفس امارہ کی جانب انسان دھیان دیتا ہے، جو بری باتوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، برے کاموں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اس طرح سے انسان اس نفس کا غلام بن جاتا ہے اور نیک کاموں کو چھوڑ کر برے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کو الگ طریقے سے یہاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ یعنی حق اور باطل کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، نیکی اور گناہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیکھا، آپ کے فرامین کو اس نے رسوا نہیں بنایا۔ حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کا معیار اس کے نزدیک اس کا اپنا نفس ہو گیا، گویا اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ اس کا نفس جسے اچھا کہے وہ اچھا، اس کا نفس جسے برا کہے وہ برا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا، اس برے عمل کو فرآه حسنا اسے اچھا سمجھتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اپنے نفس کی ہر بات کو تسلیم کرنے لگتا ہے۔ انسان کا نفس ہے، اس میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اچھے خیالات کو انجام دینا، برے خیالات سے بچنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن انسان اس فرق کو نہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو جب معبود بنا لیتا ہے تو قرآن کریم نے کہا کہ اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیں، ہم اپنے سماج و معاشرے کا جائزہ لیں، ایسے بہت سارے اعمال ہیں جنہیں شریعت نے برا کہا ہے، جنہیں شریعت نے حرام کہا ہے، لیکن ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حرام کام، وہ برا عمل ہمارے لیے برا نہیں ہوتا۔ فرآہ حسنا، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اسے خدا کی طرف لے جاتی ہے، برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا تھا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ انبیاء کا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، اور اس کے بعد اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انبیاء کی دعوت کیا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنا، اختلاف، فرقہ اور گروہوں میں تقسیم ہونے سے، بٹنے سے بچنا۔ الدین، اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہی دین ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر اللہ کے بندوں تک اس ذمہ داری کو، اس پیغام کو، توحید کے اس پیغام کو انبیاء کی جماعت نے اللہ رب العالمین کے بندوں پر پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس دعوت کا حکم دیا گیا، جس دین کا مکلف بنایا گیا، اس پر استقامت اختیار کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے مت پڑھیے۔ تو نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے سے، اس کے پیچھے پڑھنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ اور الہوا جو کہا گیا وہ یہی کہ انسان کو نفسانی خواہشات، وہ خواہشات جو ایک انسان کو گناہ کے کام کی طرف لے جائے، برے کاموں کی طرف لے جائے، وہی الہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، ذمہ داری دی اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ پھر کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کے پیچھے مت پڑنا، اپنے خواہش کے پیچھے مت پڑنا۔ اگر ایسا کرو گے، حق کو، انصاف کو چھوڑ دو گے، اپنی خواہش کے پیچھے پڑھو گے، اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرو گے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ رب العالمین کی راہ سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جو دعائیں ہیں
ان میں سے ایک دعا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، پناہ مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے برے اخلاق سے اور نفسانی خواہشات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا جو اللہ رب العالمین نے حکم کیا ہے، اگر انسان اس سے نہ بچے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام میں فرمایا جو خواہشات نفس کا تابع ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات کا اتباع کرتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارنے سے جنہیں تم پکارتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو اسے پکارنے کے لیے۔ قل لا اتبع اہواءکم، قرآن کریم یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا۔ مشرکین کی خواہشات کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت ان کے درمیان پیش کی اور جب اس پیغام کو لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا تو ان کی طرف سے کیا مطالبہ ہوا ہم جانتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہی مطالبہ ہوا اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا خوبصورت عورت سے نکاح کر دیں گے۔ بہت سارے آفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اس دعوت سے باز آنے کا کہا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا اگر ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند ملا کر رکھ دے تو میں میرے اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ یہ نفسانی خواہشات سے جب ایک انسان بچتا ہے اللہ کے فرامین کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے، ایک بندہ جب اس کا دھیان دیتا ہے اس جانب توجہ دیتا ہے تو ایسا بندہ ہدایت پر ہوتا ہے، ایسا بندہ نفسانی خواہشات سے بچنے والا ہوتا ہے۔ تو جو خواہشات نفس کا تابع ہو جائے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ ہدایت سے یافتہ نہیں ہوتا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، ایسا ہو گیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ خواہشات نفس کا جب ایک بندہ خواہشات نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ طالب دنیا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، طالب دنیا ہو جاتا ہے اور اس کی مثال قرآن کریم نے اس کتے سے دی ہے جو اپنی زبان نکالے ہانپتے رہتا ہے، وہ اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہ بھرا ہو، بیمار ہو یا نہ ہو، شکم سے ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ ہانپتے رہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بتلایا جو خواہشات نفسانی کے تابع ہو جاتا ہے وہ طالب دنیا ہو جاتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو جاتی ہے جو ہمیشہ ہانپتے رہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، آپ ان پر تلاوت کیجئے، انہیں اس شخص کی خبر سنائیے نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس تک ہماری آیتیں پہنچی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس سے غافل ہو گیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، شیطان کے پیچھے چل پڑا، گمراہ لوگوں میں سے
ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا۔ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اسے اس کلام کے ذریعے سے اسے بلندی دیتے ہیں، لیکن اس نے اس چیز کو اختیار نہ کرتے ہوئے دنیا کی طرف جھکاؤ اس نے اختیار کیا، دنیا کا طالب ہوا، تو قرآن کریم نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اسے مارے یا نہ مارے، اسے چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپتے رہتا ہے، زبان نکالے باہر ہانپتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس قوم کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ اسے بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے جو خواہشات نفسانی کا تابع ہو جاتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ زبان نکالے ہانپتے رہتا ہے، چاہے اس کا پیٹ شکم سیر ہو یا نہ ہو۔ یہی معاملہ اس شخص کا بھی ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور جس چیز کا اس سے مطالبہ کیا گیا اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بھی بتلایا ہے کہ جو نفسانی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں یا اسے ضائع کرتے ہیں؟ وقت پر ادا کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو فلاح اور کامیابی کی خوشخبری، ایسے ہی اہل ایمان کو فلاح اور کامیابی کی اور جنت الفردوس کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان کی ہے۔ اگر ہم اسے ضائع کرتے ہیں، اسے ترک کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن کریم نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ قرآن کریم میں کہتا ہے نیک لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ ان کے بعد ایسے برے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے، نماز کو ضائع کیا، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، نتیجہ قرآن کریم بیان کرتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور قریب یہ غیّا جو جہنم کے وادیوں سے جا ملیں گے، اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو انسان جو شخص نفسانی خواہشات کا تابع ہوتا ہے وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے اس پر جو نفسانی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے، جو نفس کو اپنا غلام، اپنا معبود سمجھ لیتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور باوجود علم پہنچ جانے کے اور حجت پوری ہو جانے کے باوجود چونکہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا تھا، دین اور شریعت علم جس کا تقاضا کرتا ہے اس نے اس کا خیال نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے علم پہنچ جانے کے باوجود اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ رب العالمین نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ چند نقصانات تھے اس شخص کے جو نفسانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے قرآن کریم کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے جس بات کو طلب کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں تابع ہونا ہے اللہ کی اطاعت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع کے ہمیں تابع ہونا ہے،
نفسانی خواہشات کے تابع ہمیں نہیں ہونا ہے۔ جو دین، جو شریعت ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو دین اور شریعت ہمیں دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا، اسے لوگوں میں عام کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے۔ قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں، قیامت کے دن کا اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے بتلایا، اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ کے سائے میں 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے، ان کی صفات اللہ رب العالمین نے جو بیان کی، ہم جانتے ہیں کہ اس میں سے ایک امام عادل ہوگا، انصاف کرنے والا جو ہوگا، وہ اگر اپنے نفس کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرے تو حقیقی معنوں میں وہ انصاف کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کریم نے فیصلہ سنایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوگا تو وہ امام عادل ہوگا۔ اور جب انسان خواہشات نفسانی کو، اپنی نفس کو مار کر حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، وقت کا بادشاہ ہو، یا ہم کسی جماعت کے یا کسی گھر کے ہم ذمہ دار ہوں تو اپنی رعایا کے درمیان، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے درمیان ہم انصاف کرنے والے ہو، ہم انصاف کرنے والے ہو، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہو، اپنے نفس کو معمول بنانے والے نہ ہو، اپنا نفس جس کو فیصلہ کرنے کہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے نہ ہو، بلکہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہو۔ تو قرآن کریم اس شخص کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا امام عادل اللہ کے سائے میں کل قیامت کے دن ہوگا۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایسا شخص جس کا دل، رجل شاب النشا فی عبادت اللہ، اس نوجوان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا جو اللہ کے سائے میں ہوگا، شاب النشا فی عبادت اللہ، جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے ہو رہی ہو۔ اپنے نفس کو مارنا اللہ کی عبادت کے لیے، انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی عبادت، دوسری طرف اس کی ضروریات اور اس کے دوسرے تقاضے، لیکن جب حکم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرنے کا، جب حکم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانے کا، ایک طرف اس کا نفس ہوتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی دوسری ضروریات ہوتی ہیں، دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، تو وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے حکم کو اہمیت دیتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر، دبا کر اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا مقام بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سائے میں ایسا شخص کل قیامت کے دن ہوگا۔ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل اللہ رب العالمین کے گھر سے جڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو۔ ایک بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ کر جب وہ جاتا ہے تو اسے دوسری نماز کی فکر ہو، دوسری نماز کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے، اس کا بھی خیال کرتے رہتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا دل اللہ رب العالمین کے گھر سے لگا رہتا ہے، اس کا دل اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے۔ اور ایسا کرنا اسی شخص میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ کا سایہ کسے ملے گا، وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو شخص آپس میں محبت کرنے والے، اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ رب العالمین ہی کی خاطر نفرت کرنے والے، ایسے دو شخص جو ملتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں ملتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی نفرت میں جدا ہوتے ہیں۔ معنی یہ کہ اگر اللہ کی اطاعت پر عمل کرنے والا کوئی شخص ہو تو اس کے ساتھ رہا جائے، اس سے دوستی کی جائے، اور جو بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو، اللہ جس چیز کو طلب کرتا ہے اس
کس کے لیے ممکن ہوگا؟ اسی شخص کے لیے ممکن ہوگا جو نفسانی خواہشات سے بچنے والا ہوگا، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کی طرف جھکنے والا ہوگا۔ تو یہی ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا سایہ اسے کل قیامت کے دن ملے گا، اور وہ رجل، ایک وہ شخص جسے خوبصورت عورت، منصب اڑنے والی عورت، خوبصورت عورت اسے دعوت دے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ۔ اگر اس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے نفس کو قابو نہیں کیا، اس عورت کی دعوت کو، اس کی آواز پر اس نے لبیک کہا اور اس نے گناہ کا کام کر لیا، تو پھر وہ اللہ کا جو سایہ ہے اس سے محروم ہو جانے والا ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مقام جو اللہ کا سایہ اس شخص کو مل رہا ہے، کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ اس بنیاد پر کہ اسے مواقع میسر ہے، خوبصورت عورت اسے دعوت دے رہی ہے، اپنی جانب بلا رہی ہے، لیکن اس کا نفس، اس نے اپنے نفس کو معبود نہیں بنایا اور یہ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال سے محبت کسے نہیں ہے؟ ہر انسان کو مال سے محبت ہے، لیکن اس مال سے محبت کرنے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جس کا تقاضا ہم سے اور آپ سے یہ ہے جو ہم اللہ رب العالمین کے بندے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اس چیز کو پیش کرنے والے ہم بنے، اپنے نفس کو اپنا معبود نہ بنائے، ورنہ یہی نفس ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني الله وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انه تعالی تواب کریم و مالک رؤوف رحیم۔